مسجدیں جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ آپ غور کریں، دیکھیں مسجد نبوی کو، یونیورسٹی ہے۔ آج کل مسجدیں کیا ہے؟ نماز پڑھ کے آنے کا، چلے جانے کا، تالا لگا دینے کا، یا زیادہ سے زیادہ نکاح پڑھا دیے، 2 کام، اور ابھی تیسرا کام ورک شاپ ہو رہا الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ خیر صلی، کبھی کبھی ورک شاپ کرا دیے، ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، یونیورسٹی ہے۔ اصحاب صفہ وہ پڑھنے والے کہاں سے نکلے ہیں بھائی؟ وہیں سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ آپ غور کریں، دیکھیں، ہاسپٹل بھی ہے، تو اپنے مسجد کے اندر بھی ہاسپٹل کی طرح ہونا چاہیے، یعنی لوگ آئیں یہاں۔ ہم نے اور آپ نے مسجد کو بند رکھا ہے، خاص کر لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، غیر مسلم کے لیے بھی کھلی ہوئی تھی، ہم نے اور آپ نے بند کر دیا ہے۔ اور ذرا افسوس کرنے دیجیے، 15 مارچ جمعہ کے دن نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کے اندر 2 مسجدوں پر جو آتنکوادی حملہ ہوا 2019 میں، وہ آتنکوادی تھا، مسجد کے اندر آیا۔ کاش کہ ہم اور آپ اپنی مسجدیں پہلے سے کھولے ہوتے، بتائے ہوتے، امن و شانتی کی جگہ ہے یہ۔ کہیں کہیں پر الحمدللہ لوگ غیر مسلموں کو مسجد میں لا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بھائی آئیے دیکھیے۔ ہم ان بھائیوں کے ساتھ ہیں جو 50 کے قریب شہید ہو گئے، ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو بیمار ہیں، اللہ جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، شفا کلی اللہ دے دے۔ اس کے بعد دوسرے ہفتے میں جو ہوا 22 مارچ 2019 کو نیوزی لینڈ میں، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اہم دن تھا۔ پردھان منتری ہو تو ایسی، ارے کیسی، نیوزی لینڈ کے پردھان منتری جیسی پرائم منسٹر۔ اگر پوری دنیا کے پرائم منسٹر ویسے ہو جائے تو امن و شانتی کا بول بالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 1% مسلمان ہیں نیوزی لینڈ میں، لیکن وہاں کی پردھان منتری اٹھی ہو تو ایسی۔ کاش، آپ یہ کاش ہی کاش ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کاش پوری دنیا کے پردھان منتری، پریسیڈنٹ ایسے ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھی ہے، وہ السلام علیکم بھی کہا ہے وہ، ارے سر پر اسکارف بھی ہے، اور یہ سب کام سب مسجد کے سامنے ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اپنی مسجدوں کو لوگوں کے لیے کھولیں، یہ کردار ہونا چاہیے۔